برے اعمال کا انجام کیسے ہوتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں آیا ہے کہ دنیا میں جب انسان کو آگ لگتی ہے تو اس کی کھال دوبارہ نہیں آتی، لیکن دوزخ کی آگ جب انسان کو لگتی ہے تو وہاں پھر سے دوبارہ کھال واپس آ جاتی ہے، اور یہی سلسلہ بار بار ہوتے جاتا رہے گا۔ عالم برزخ وہ دنیا ہے جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہاں دنیا کی آگ لگنے سے انسان مر جاتا ہے، لیکن دوزخ کی آگ سے نہ اسے موت آتی ہے اور نہ سکون سے زندگی ملتی ہے۔ ہر وقت ہر لمحہ تڑپ چیخ و پکار کا منظر دکھائی دے گا۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان کے اعمال ان کے پاس رکھائے جائیں گے تو وہ چیخ و پکار سے اٹھیں گے اور کہیں گے کہ ہائے افسوس کہ کیسا اعمال نامہ ہے جس نے چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی ہماری نہیں چھوڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبر انسان کی وہ جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب ملک الموت روح نکالنے آتے ہیں تو ان کے ساتھ اور 4 فرشتے ہوتے ہیں۔ اگر انسان کے اعمال برے ہوں تو وہ چاروں فرشتے آتے ہیں اور اس کو خوب مارتے ہیں، اور ملک الموت کہتے ہیں، ایتھا النفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیث، اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی، اخرجو باہر آ۔ وہ جیسے ہی سنے گا حیران رہ جائے گا، خوف زدہ ہو جائے گا۔ ملک الموت پھر سے کہیں گے، اٹھ جا، تو اس کی روح جسم میں ادھر ادھر دوڑنے لگے گی اور جسم میں چھپ جائے گی، اور ملک الموت کہتے ہیں، اٹھ کھڑا ہو اور تیار ہو جا، خوفناک عذاب کے لیے اور کھولتے پانی کے لیے، کانٹے دار پھلوں کے لیے اور بے شمار عذابوں کے لیے۔ پھر جب اس کی روح کو کھینچتے ہیں تو رگے رگ کٹ کٹ کر روح نکلتی ہے، اور پھر سارا وجود زیر و زبر ہو جاتا ہے۔ سکرات کا درد ساری دنیا کے دردوں پر حاوی ہے۔ جب اس کی روح نکلتی ہے اور اس کو لے کر فرشتے آسمان پر چلتے ہیں اور دروازے پر پہنچتے ہیں تو آسمان والے فرشتے پوچھتے ہیں، کون ہے؟ تو ملک الموت کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے یا فلاں کی بیٹی ہے۔ تو اندر سے آواز آتی ہے، یہ تو وہی بدماش خبیث ہے جو بدماش جسم میں تھا، یہ تو بدبخت روح ہے، ہم اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھول سکتے۔ اسے واپس کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ ان کے لیے نہ ہی آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی جنت میں ان کو داخل کیا جائے گا، پھر یہ وہاں سے نیچے ڈھکیل دیے جائیں گے جو اللہ کا قید خانہ ہے۔ اللہ کے قید خانے کو سجین کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ کتاب مرقوم۔ تمہیں خبر نہیں کہ وہ کیا خوفناک قید خانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، پھر اسے وہاں ڈھکیل دیا جاتا ہے اور قیامت تک اس کے لیے انتظار کی گھڑیاں ہیں اور عذاب کی شدت ہے، اور وہاں سوائے شدید تکلیف کے کچھ بھی نہیں ہے۔ بس ہم کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنے رب کو کیسے راضی کریں، کیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کو راضی کرنے میں لگائیں، قرآن کی تلاوت میں لگائیں، ہمارے اعمال کو اچھے کر لیں، آخرت کی فکر کریں، تاکہ جب ہم دنیا سے رخصت ہوں اور جب ہم کو ملک الموت لینے آئیں تو جنت سے ہمارا کفن لائیں، آرام سے ہماری روح کو نکالیں،
فرشتے ہمارا استقبال کریں، علیین میں ہمیں جگہ ملے، اور اللہ پاک کا قید خانہ جو کہ سجین ہے اس سے ہماری نجات ہو۔ اللہ پاک ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین کی راہ پر چلائیں، اور ہم تمام سے دین اور دنیا میں دونوں جہاں سے راضی ہو جائے، کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہو۔ آمین۔